نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن صدق اللہ العظیم۔ سورہ حجرات کی روشنی میں جو اصلاح معاشرہ کے اصول ہیں، بڑے سنہری اصول ہیں، ان میں سے 9واں اصول یہ ہے، بدگمانیوں سے بچو۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اے ایمان والو، اکثر گمانوں سے بچو، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہیں۔ اب گمان کا لفظ میں نے استعمال کیا، اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ گمان سے مراد یہ ہے کسی فرد، کسی بندے یا کسی چیز کے بارے میں اندازہ لگانا اور کوئی ابتدائی رائے قائم کرنا۔ آپ نے کسی بندے کو دیکھا یا کسی چیز کو دیکھا، آپ نے اس کے بارے میں ایک اندازہ لگایا اپنے ذہن میں، اور آپ نے اس کے بعد ایک رائے قائم کر لی، ایک بات آپ نے اس کے لیے آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لی، یا رائے آپ کی قائم ہو گئی۔ گمان کرنے کی اپنی ایک اہمیت ہے، جیسے گمان سائنسی دریافتوں کا سبب بنتا ہے، عدالتی کارروائی میں بھی معاون ہوتا ہے، اور معاشرتی امور میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ لیکن گمان اس وقت تک کارآمد ہوتا ہے جب تک علم کامل نہ ہو جائے، مکمل علم نہ ہو جائے۔ جب مکمل علم ہو جائے تو یہی گمان یقین میں بدل جاتا ہے، یا اس گمان کا رد ہو جاتا ہے۔ اب کثرت گمان، اس کا مطلب کیا ہے؟ کثرت گمان کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے قول، لوگوں کے فعل، لوگوں کی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ اندازے لگانا، اور وہم کی بنیاد پر ایک رائے قائم کر لینا اور اس کی عادت بنا لینا۔ کوئی چیز دیکھی جی، فوری طور پہ اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لی، اور بس عادت بنا لی اپنی کہ ہر چیز کو دیکھ کے اپنی رائے قائم کرنا۔ اس عادت کے نتیجے میں ایسے گمان پیدا ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کے فساد کا باعث بنتے ہیں، اور بہت زیادہ گمان کرنے سے روکنے کی وجہ مسلمان معاشرے کو توہمات سے بچانا ہے، نفرتیں ختم کرنا ہے، باہمی اخوت و بھائی چارے کو فروغ دینا ہے۔ اب ایک چیز آتی ہے اچھا گمان کرنا۔ اب یہ گمان کرنا جو ہے یہ مطلقاً کلیتاً حرام نہیں ہے، بلکہ وہ گمان ممنوع ہے کہ جو گناہ ہو یا گناہ کا سبب بنے۔ مثال کے طور پر کسی اجنبی سے مل کر یہ گمان رکھنا کہ یہ نیک ہی ہوگا، یا راہ چلتے ہوئے کوئی دھکا لگنے پہ یہ سمجھنا کہ یہ غلطی سے ہوگا، یہ ہوتی ہے خوش گمانی۔ کہ انسان کسی سے ملے تو بندہ اچھے طریقے سے ملے، انسان گمان کر لے یار یہ اچھا آدمی ہوگا، اچھا ہے تو اچھا ہو کہ مجھے ملا ہے، اگر اچھا نہ ہوتا تو مجھے اچھے طریقے سے نہ ملتا۔ یہ یعنی کہ خوش گمانیاں ہوتی ہیں، اچھے گمان ہوتے ہیں۔ اور انسان کو بھی اپنے کسی بھائی کے بارے میں یا کوئی بندہ ہے اس کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے جب تک مکمل یقین نہ ہو۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ بدگمانی یہ ہوتی ہے کسی فرد یا کسی چیز کے بارے میں کوئی ایک ایسی نیگیٹو رائے، کوئی ایسی منفی رائے یا اندازہ قائم کرنا جس سے اخوت بھائی چارے پر اثر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن، کہ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ 3 بیماریاں ہیں جن میں سے وہ پہلی بدترین بیماری ہے جو کہ امت کو لگ گئی ہے، اور امت کی وحدت کو یہ گھن کی طرح چاٹتی چلی جا رہی ہے۔ احادیث سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو برائیاں کھلی ہوئی ہیں ان پر نکیر کی جائے، ان کو روکا جائے، اور کھل کر ان سے روکا جائے۔ اور اگر انسان ان برائیوں کو معاشرے میں بہت زیادہ پھیلانے دے گا یا پھیلانے کے سبب بنے گا تو وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونے لگے گا۔ اسی لیے
بدگمانی سے انسان کو بچنا چاہیے، انسان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے کسی بھی بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں، کوئی اچھی چیز ہی اس کے بارے میں سوچنی چاہیے۔ اور اس کے بعد 10واں اصول یہ ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ ٹوہ میں نہ رہو، کسی کی ٹوہ میں رہنا، اس کے معاملات کو دیکھنا، کریدنا۔ اکثر یہ چیز جو ہے بدگمانی کے بعد آتی ہے۔ جب آدمی کسی سے بدگمان ہوتا ہے تو وہ اس کو ٹوہ میں پڑ جاتا ہے، اس کی نقل و حرکت پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے وہ اپنے جاسوس لگا دیتا ہے، پھر وہ اس بندے کی جو اچھائیاں ہیں وہ بھی بھول جاتا ہے، اس کی برائیاں اس کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کسی کی تحقیر و تذلیل کا خیال بھی اس کے ذہن میں نہیں آتا۔ اس طرح لوگوں کے راز ٹٹولنے، عیب تلاش کرنے اور معاملات کی ٹوہ لگانے، نجی معاملات جو ایک پرسنل لائف ہوتی ہے اس کے بارے میں ٹوہ میں رہنا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے تاکہ انسان کی جو پرسنل لائف ہے وہ محفوظ و مامون رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگوں کے چھپے حالات معلوم کرنے کے در پہ ہوگے تو ان کو بگاڑ دو گے یا بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے۔ اگر انسان کسی کے پرسنل معاملات میں اپنی ٹانگ اڑائے گا تو وہ معاملات ٹھیک نہیں کر سکے گا، وہ معاملات یا تو بگاڑ دے گا یا تو وہ بگاڑنے کے قریب پہنچا دے گا۔ اس لیے انسان کو تجسس سے بچنا چاہیے۔ تجسس انسان کئی وجوہات کی بنا پر کرتا ہے، بغض و کینہ، ذاتی دشمنی کی بنا پر کرتا ہے، حسد کی بنا پر بھی کرتا ہے، اور چغل خوری بندے کی عادت ہوتی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے بھی تجسس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور چاپلوسی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ اس کی وجہ سے وہ تجسس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹوہ میں لگ جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات کسی انسان کا یعنی کہ شہرت حاصل کرنے کا، مال و دولت حاصل کرنے کی ہوس ہوتی ہے، وہ اس چیز کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی پرسنل لائف میں گھسنا شروع کر دیتا ہے کہ میں لوگوں کی یہ معاملات تلاش کروں اور میں یعنی کہ مشہور ہو جاؤں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس سے بچو، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے وہ ہمیں ان بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔